We as a disability community, we always say, ہم ایک ڈسیبلٹی کمیونٹی کے طور پر ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یا تو ہم نظر نہیں آتے یا ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، اور اگر ہم دکھائی بھی دے رہے ہیں تو ہمیں تحفظ دینے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کمزور ہیں۔ میں کہوں گی کہ ہم اس لیے کمزور نہیں کہ ہم معذور ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ اس لیے ہیں کیونکہ جب نظام اور پالیسیاں ہمارے لیے بنائی جاتی ہیں تو ہمیں شامل ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ جنگ زدہ علاقوں میں بھی معذور لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے حقوق کے لیے پالیسی بناتی ہیں، اور یوکرین میں اس وقت جنگ ہے، تو کیا نیٹو کی جو سمٹ ہوئی کچھ حال پہلے ہی، اس میں یہ موضوع زیر بحث آیا؟ there's an existing disability. پہلے سے ہی دنیا میں ایک معذوری کی حامل آبادی موجود ہے، عالمی جنگوں نے مزید معذوریاں پیدا کی ہیں۔ اب ہم اس بات کو کیسے یقینی بنائیں کہ اس مسئلے پر گفتگو ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یوکرین کی خاتون اول لن اسکاٹ کے ساتھ ایک زبردست ملاقات ہوئی جس میں معذوروں کے مسئلے کو شامل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ وہ اس سلسلے میں پرعزم ہے، اور ہم نے یہ بات چیت کی کہ معذور افراد کو شامل کر کے ہم یوکرین کی تعمیر کیسے جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی دہشت گردی کا شکار ہیں، اور وہاں پر معذور لوگوں کے لیے امریکہ یا اس کے اتحادی کیسے یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو؟ When we are talking about humanitarian assistance, جب آپ انسانی امداد اور جواب دہی کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ امداد ڈسیبل کمیونٹی تک پہنچ رہی ہو۔ جب ہم انخلاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بعض اوقات ڈسیبل افراد کے لیے انخلاء، جیسے کہ انہیں پرواز کرنے کے لیے کہنا، یہ بہت بار ناممکن ہے۔ جب تمام تنازعات یا بحرانوں کے دوران معذوروں کی بات ہو، امن قائم کرنے اور تعمیر نو کی بات کر رہے ہوں، تو ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ معذور افراد اس میں شامل ہوں۔ لوگوں کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پالیسیاں موجود ہیں۔ میں پالیسیوں کے حوالے سے مزید جواب دہی دیکھنا چاہتی ہوں۔